الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كذلك يقول سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا بھی حکم دے دیں اس کو کرنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے سے زندگی میں خیر و برکت ہوتی ہے، زندگی سکون و اطمینان کی گزرتی ہے، گھروں میں اتفاق اور اتحاد رہتا ہے، آپس میں میل ملاپ اور محبت رہتی ہے. اگر اس کے خلاف کرے تو ظاہر بات ہے گھروں سے برکت ختم، لڑائی جھگڑے، آپس میں اختلافات، خیر و برکت تو ختم ہی ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اپنے زمانے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ تھی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، فرمائے تارے آسمان کی گارنٹی ہے. تارے جب تک ہیں آسمان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں، آسمان تھما رہے گا، گرے گا نہیں. تارے جب ٹوٹ جائیں گے، تارے جب بکھر جائیں گے، آسمان گر پڑے گا. پھر آپ نے فرمایا میں میرے صحابہ کے لیے گارنٹی ہوں، میں جب تک ہوں تم پر ویسی کوئی بڑی مصیبت آفت نہیں آئے گی، میں اس کو سنبھالوں گا. اگر آئے تو میں تمہارے لیے گارنٹی ہوں. میرے صحابہ اپنے آنے والوں کے لیے گارنٹی ہیں. جب تک صحابہ ہیں ان کے بعد آنے والوں پر کوئی ویسی بڑی مصیبت نہیں آئے گی کہ وہ ختم ہو جائے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا. ایسا ہے، آنے والا ہے، اس کے خطرات ایسے ہیں، اس سے بڑا فتنہ دنیا میں اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا. ایسے بتائے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ ڈر گئے، سمجھ گئے کہ دجال آنے ہی والا ہے. کوئی ادھر باغ میں گیا، اس باغ میں گیا، ادھر گئے، سب دجال کو تلاش کرنے لگے. چہرہ بھی سب کا بدل گیا. جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے دجال کا ذکر کیا نا، ہم لوگوں کو خوف ہو گیا کہ آ گیا، مدینے میں ہے کہیں، جا کے ہم لوگ تلاش کر کے آئے. اللہ کے رسول کہا سنو، اگر دجال میرے زمانے میں آ گیا میں اس کے لیے کافی ہوں. میرے بعد جب آ گیا تو ہر آدمی کو اپنی حفاظت کا سوچنا چاہیے. جس آپ نے فرمایا کوئی آدمی ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا. صحابہ کرام کو معلوم، اس کے بعد کے لوگوں کو معلوم، اس کے بعد کے لوگوں کو معلوم، یہاں تک کہ ہم کو بھی معلوم ہے کہ دجال ایسے نہیں آ سکتا. حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ
انصاف قائم کریں گے، اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، بے حساب دولت مسلمانوں کے پاس ہوگی، زمین سے جو غلہ ہوگے گا اور جو پھل پلانے ہوگے کہ بے شک انصاف۔ کوئی بھی آ کر پوچھے گا مہدی علیہ السلام سے جیسے 5 روپیہ دو، 5000 روپیہ اٹھا کے دیں گے، گن کر نہیں دیں گے، سمیٹ کر دیں گے، ڈاؤ بیٹا۔ اتنی برکت ہو جائے گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں۔ مہدی علیہ السلام کتنے سال رہیں گے دنیا میں اللہ کو معلوم، ہو سکتا ہے کہ صاحب 40 دن رہے، 4 سال رہے، 40 سال رہے، 40 سال رہے مہدی علیہ السلام۔ عدل و انصاف مکے میں رہیں گے، اطلاع ملے گی کہ دجال آ گیا ہے، مہدی علیہ السلام وہاں سے نکل کر جائیں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ تشریف لانے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پوچھیں گے دجال کہاں ہے؟ بتایا جائے گا کہ فلسطین میں جو لط محلہ ہے وہاں چھپا ہوا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام لوگوں کو لے کر جائیں گے اور جا کے دجال کو قتل کریں گے۔ تو مہدی علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا آنا۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول کے زمانے سے آج تک ہم لوگ دجال کے فتنے سے تشہد میں پناہ مانگتے، اللہ دجال کے فتنے سے بچا، آنے والا ہے پتہ نہیں تھا، لیکن جب پناہ مانگتے اللہ تیری حفاظت چاہیے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرما دیا جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی تصاویر پڑھے گا اور ایک روایت میں سورہ کہف پڑھے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ وہی ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھیے، پیارے نبی نے فرمایا جب تک میں ہوتی کوئی اس طرح کی بڑی مصیبت نہیں آئے گی، قوم تباہ ہو جائے، صحابہ تباہ ہو جائے، زلزلہ آ جائے، مدینہ ڈوب جائے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، آپ کی باتوں کو جو بھی مانتے ہیں ان کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت سے نوازتا ہے۔ عجیب و غریب برکت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کتنے واقعات معجزات آپ نے سنے بھی کہ صاحب حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ نے دعوت دی کہ اللہ کے رسول آپ 10 آدمی کو لائیے، ہمارے گھر میں چھوٹا ہی ایک بکری کا بچہ تھا، کاٹے ہیں اور تھوڑا آٹا ہے، 10 آدمی کو بلا کر لائیے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول بلا کے لیا ہے، پورے 600,000 آدمی پاؤ گئے جابر کے گھر میں دعوت پہ، سب کو کھلائے نا، کھلانے کے بعد پھر بھی بچ گیا نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہانڈی میں تھوڑا جو تھا، میں روز اٹھاتی ہاتھ تھوڑا کیوں سمجھ لیجیے 1.5 کلو تھا۔ کتنے دن آئے ہوئے 1.5 کلو؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوچا یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے بھائی، دیکھ لے کتنا ہے، ناپ کے دیکھ لیے، ختم دوسرے دن۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھیے، زندگی میں بھی برکت تھی، آپ کی زندگی میں جو چیزیں رہ گئی تھی اس کی بھی برکت۔ کسی کے پاس کپی تھی، یہ جو چچڑا ہوتا ہے چمڑے بکرے وغیرہ کا، اس کو سکھا کے وہ جو ہے ایک باٹل بناتے ہیں، اس کو عام طور پر کپی کرتے یوپی میں، اس پہ کسی صحابیہ نے گھی رکھا تھا، ہمیشہ کھاتے رہے، ہمیشہ اٹھاتے رہے، کبھی سرا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کتنی ہیں، آپ کی باتوں پر جو عمل کرتا ہے، آپ کی سنتوں کو جو عمل پر جو اپناتا ہے، اس کی زندگی میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ یہ سب کا تجربہ ہے، لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، آپ کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، آپ کے طریقے پر چلنا چاہیے، زندگی میں برکت آتی ہے۔ برکت کس چیز کا نام ہے؟ یہ چیز جو آدمی کرتا ہے یا خرید
خریدتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بہت دن تک چلتا ہے۔ فرض کریے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ صاحب اس کی کوئی بھی ایک چیز ہے خرید کے لایا، عام طور پر معلوم ہوا کہ صاحب اس نے جو قمیض خریدی وہ 2 مہینے میں پھٹ گئی، لیکن جو کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے ڈر کر چلتا ہے، آپ کی سنتوں کو اپناتا ہے، آپ پر درود پڑھتا رہتا ہے، 2 سال ہو گیا تو بھی اس کی قمیض پھٹتی نہیں، اس کا گناہ خراب ہوتا نہیں۔ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کی، آپ پر درود کرنے کی برکتیں ہوتی ہیں۔ کماتا مختصر ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ پریشان رہتا ہے۔ مہینے میں 25,000 روپیہ انکم ہے، لیکن صاحب ہمیشہ ہر مہینے 5,000 روپیہ قرض لینا پڑتا، 10,000 روپیہ قرض لینا پڑتا۔ اور ایک بندے مومن ہوتا ہے، اس سے اچھا کھاتا ہے یا ویسا ہی کھاتا ہے، 5,000 روپیہ تنخواہ، ہر مہینے 50 روپیہ 100 روپیہ بچ گیا، صدقہ خیرات کیا، کہ ساتھ چلو اللہ کے راستے میں دے۔ یہ سب اسلامی باتوں پر عمل کرنے کی برکتیں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا، آپ پر ایمان لانا، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے امان تھے، اور اس کے بعد صحابہ امان تھے۔ اسی طرح جو بھی نیک لوگ رہیں گے وہ اس بستی کے لیے امان ہوتے ہیں۔ اسی بستی میں اگر مسلمانوں کی آبادی ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کچھ مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے اندر بھی خیر و برکت نصیب فرماتے ہیں۔ اس بستی کے اندر بھی بہت ساری مصیبتیں پریشانیوں سے وہ بستی محفوظ رکھتی ہے۔ یہ سب زندگی کا تجربہ ہے۔ اس لیے نیک لوگ کسی محلے میں رہتے ہیں، محلے والوں کو سکون رہتا ہے، محلے والوں کو اطمینان رہتا ہے کہ فلاں نیک آدمی ہے، فلاں اچھے آدمی ہے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا، ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ایسے ہوتا ہے، نیک لوگ جہاں بھی بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ سبا ایک بستی تھی یمن کے اندر، سمجھیے بہت زرخیز بستی، پورے ہری بھری بستی، اتنی صاف ستھری بستی، ایک مچھر نہیں، ایک چوہا نہیں، بستی پوری، اور کوئی بھی وہاں چھڑکنے والے نہیں، مچھر مار دوا کچھ نہیں، اتنی ہری بھری بستی، اور کوئی مچھر نہیں، کوئی چوہا نہیں، اور کوئی کھٹمل نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی بڑی بستی دی اور ایسی پیاری بستی دی، عمل کرتے رہے دین کی باتوں پر، کئی کلومیٹر چلے جاتے، ادھر بھی سائے دار درخت، اسے بھی سائے دار درخت، لیکن بہرحال آدمی گزر جاتا ہے تو آنے والے اس سے ذرا کم ہوتے ہیں دین کی پابندی میں۔ اب ان لوگوں کو مستی سوچی، انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی، ہم فلاں جگہ جانے تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے، مزہ نہیں ملتا، 4 گھنٹے میں پہنچنا چاہیے۔ کہا اللہم باعث بین اسفارنا، اللہ ہمارا سفر اتنا مختصر کیا، نکلے آدھے گھنٹے پہنچ گئے، 4-5 گھنٹہ رہنا لمبا ہو جانا، یہ سایہ ہی سایہ دھوپ پڑنا پیچھے۔ ایسے مستی کے کام انہوں نے کیے۔ دیکھیں دین پر پابندی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں دیتا ہے، دنیا ہی میں میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ کیا کیا نعمتیں دیتا ہے۔ اب انہوں نے ایسی مستی کے کام کیے نا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا وہاں ڈیم تھا، سد معرف، چوہے اور گھوس آئے اور اس کو جو ہے کھودنے لگے، پتہ نہیں کتنے جلدی انہوں نے کھودا کہ پوری بستی ڈوب گئی۔ اب اس کے بعد جو بھی درخت تھے 2-4 پھل سڑے گلے نکلتے، ورنہ تو پھلوں سے پورا درخت لٹک جاتا تھا۔ یہ برکت تھی دین پر عمل کرنے کی، اور دین کو جب چھوڑ دیا تو پوری خیر و برکت ختم ہوگی۔ ہمیشہ ایسی ہوتا ہے، دین پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت نصیب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین روزی نصیب فرماتا ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں
صاحب یہ جو چین کا علاقہ ہے، ایران کا علاقہ ہے، افغانستان کے علاقے اتنے خیر و برکت کے علاقے تھے کہ صاحب کرام ایسے علاقوں میں پہنچے اور وہاں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو بڑا زرخیز بنایا. پوری عرب کے لیے وہاں سے سب جاتی تھی رسد. افغانستان کے کتنے شہر تھے کہ ایک زمانے میں ان کا نام بڑا مشہور تھا، کابل کے علاوہ دوسرے شہر بھی. لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ صاحب جب دیندار لوگ ختم ہوئے، آپس میں اختلاف ہو گئے تو وہ خیر و برکت ہر جگہ سے ختم ہوئی. چائنا سے بھی ختم ہوئی، رشیا سے بھی ختم ہوئی اور سب افغانستان سے بھی ختم ہوئی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. آپ کی زندگی میں آپ خیر و برکت کا ذریعہ تھے. آپ کی زندگی کے بعد آپ کی باتیں ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. گھروں کے اندر بھی جن گھروں میں بچوں کو دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، الحمدللہ خیر و برکت ہے. آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو شیطان نے یہ دعا سکھائی. تیسرے دن جو 3 دن چرا کے لے گیا کھجور، آخری دن پکڑ کے کہا تو اب تو میں چھوڑوں گا نہیں تجھے تو اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا. شیطان نے کہا دیکھو میں یہ دعا سکھاتا ہوں، اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ بڑے رحم دل بھی تھے اور صاحب نیکی کے بڑے متلاشی، کہاں نیکی ملے گی، کہاں ثواب کا کام ملے گا. ٹھیک بتا. کہا رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. چھوڑ دیا. دیکھیے اللہ کے پیارے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں آج بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. آج بھی ہمارے گھروں سے شیطانوں کو بھگانے کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کے اندر 40 دن سورہ بقرہ پڑھ دی جاتی ہے، شیطان کا پسیرا وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. بسا ہوا ہے شیطان بہت دنوں سے، لیکن نکلتا نہیں. کیا کرے؟ سورہ بقرہ پڑھے. عام طور پر لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کیسٹ بجانے سے بھی وہ اثر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہوگا اثر، لیکن انسان جب معنی مطلب پڑھ کے سمجھ کے پڑھتا ہے الحمدللہ خیر و برکت ہوتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمن رسول کی آیتیں ہیں نا، 3 دن اگر تم پڑھو گے گھر میں شیطان آئے گا نہیں. شیطان جو بسا ہوا اس کو نکالنے کے لیے 40 دن سورہ بقرہ پڑھنا. شیطان نہیں ہے لیکن آ سکتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ 3 دن آمن رسول پڑھنا ہے. دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی حفاظتیں ہیں. اللہ رب العزت بندوں کو کیا کیا سب دیتا ہے. لہٰذا پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو خیر و برکت کی زندگی ہم کو نصیب ہوتی ہے. 5 ہجری میں بعض لوگوں نے 4 ہجری بھی لکھا ہے. بہت بڑی ایک لڑائی ہوئی، فوج جمع ہوئی لیکن جنگ نہیں ہوئی. عرب کے 10,000 مشرکین جمع ہو کے تیاری کر کے مدینے کو آگے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ جو داخل ہونے کا تھا وہاں خندق گڑھا ہو دیا، بہت گہرا اور بہت چوڑا. مشرکین آ نہیں سکے اور 20 دن وہاں قیام کر کے اور سب ذلیل ہو کے رسوا ہو کے اور ہوائیں جو چلی اس کی وجہ سے پریشان ہو کے کسی کا سامان اڑ گیا، کسی کا اونٹ ہی اڑ گیا، کیا ہوا ذلیل ہو کے گئے. یہ ہوا. اس وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بہادری کا ثبوت دیا. کچھ بھی خوف نہیں، کچھ بھی ڈر نہیں، اللہ کی مدد پر یقین. ہاں بڑا لشکر مدینے میں سب تلاش کریں گے تو کتنے ہوں گے؟ 400-600 ہوں گے اور یہ لوگ 10,000 چلی آئے مکے سے. کہ پوری طرح مدینے کو جلا کے مسلمانوں کو ختم کر کے رہیں گے. صحابہ کے دلوں میں تو بہت ڈر تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہمت کا ثبوت دیا
اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لہذا ایک مسلمان ڈرتا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر دوسروں کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ تو اللہ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ سب اللہ مجھے بچائے گا۔ جیسے اللہ کے پیارے رسول کا خود واقعہ ہے کہ ایک لڑائی سے واپس آ رہے تھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کہیں بھی آتے پڑاؤ کرتے، اسٹے کرتے تو وہاں سب سے اچھا درخت دیکھتے، صاف کرتے، اللہ کے رسول کا پہلے وہاں بستر لگاتے۔ بستر کیا ہے؟ صاف کر دیا زمین کو، یہ بستر چادر بچھا دی، بستر اور کون سا بستر؟ اللہ کے پیارے رسول کو وہاں سلا دیتے، اللہ کے پیارے رسول سو گئے۔ تھوڑی دیر میں یہ دشمن دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کہاں سوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، چھپ صحابہ بھی جا کر سب گرمی کے دن نا ادھر ادھر سب لیٹ گئے۔ وہ جو دشمن تھا چھپ چھپا کر آیا اور اللہ کے رسول نے جو تلوار لٹکائی تھی اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا محمد اب کون بچائے گا تم کو مجھ سے؟ کہا اللہ۔ کہا کون بچائے گا؟ کہا اللہ۔ اس اللہ کے لفظ کے اندر اتنا رعب، اتنی تاثیر تھی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ بیٹھ گیا، کھڑا بھی نہیں ہو سکا۔ کیا چیز تھی؟ اللہ کا نام لیا گیا، بس بیٹھ گیا وہ۔ صحابہ کرام دیکھ کے دوڑ کے چلے آئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ آدمی ایسے ایسے بولا تو میں نے ایسے کہا۔ اب یہ صاحب کرام کو تو بڑا جوڑ جذبہ ہے کہ اس کو قتل کر دیں، قیمہ کر دیں، خدا کر اللہ کر دیں، نہیں اس کو تو بعد میں مسلمان بھی ہو گیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر آپ کے اخلاق کو اپنانے سے کیا کیا خیر و برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمت کا ثبوت دیا، وہی ہمت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ مصیبتوں سے پریشانیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ یہ کہ صاحب وہاں ہندو مسلم فساد ہو گیا، یہاں ہم ڈرتے رہتے ہیں، کہاں میں ہوا؟ بہار میں ہوا، کہاں میں ہوا؟ یو پی میں ہوا۔ کیا کرنا جی؟ جان تو جانی ہی ہے نا، اور اللہ نے جس دن جان جانا لکھا ہے اسی دن جائے گی، اسے 1 گھنٹہ پہلے بھی نہیں جائے گی، 1 گھنٹہ بعد میں بھی نہیں جائے گی۔ لہذا آدمی اپنی جان کی حفاظت تو ضرور کرے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ڈرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کس چیز میں ہے یہ اللہ نے بتایا، نہیں ڈرنے میں نمونہ ہے، لڑائی میں ثابت قدم رہنا اس میں نمونہ یہ نہیں، اللہ کے رسول میں تمہارے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول ہی نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا پہننا، آپ کا اوڑھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، سب نمونہ۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے نبی کی زندگی کا نمونہ ہمارے لیے قرار دیا کہ پیارے نبی کے نمونے کو اپناؤ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، کس کے لیے؟ وہ آدمی جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت میں حساب کتاب کا اس کو یقین ہے۔ لہٰذا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے میرے بھائیوں۔ ہم اپنائیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے نمونے کو، خیر و برکت دیکھ لیجئے، ہر چیز میں خیر و برکت، گھروں میں سکون، گھروں میں اطمینان، گھروں میں خوشی، نہ لڑائی نہ جھگڑا، نہ اختلافات، نہ مار پیٹ، نہ دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کرنے کا خیال، نہ دوسروں کے مال کو اپنانے کا وہ خیال، کچھ نہیں۔ آدمی بس اللہ کے رسول کی زندگی گزارتا ہے، آپ نے جیسے بتا ویسے زندگی گزارتا ہے، ایسی زندگی خیر و برکت کی زندگی ہوتی ہے۔ سوکھا روکھا کھا کے بھی سکون کی نیند سوتا ہے۔ جو لوگ کے دین اسلام سے غافل ہیں وہ کھا پی کے اچھے سے اچھا نیند نہیں، سکون نہیں، کچھ بھی ہوتا ہے تو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں
کسی عامر کے پاس جاتے ہیں، کسی درگاہ کو جاتے ہیں اور سب اسی میں ان کی زندگی گزرتی ہے، سکون ختم تو نیند کی گولیاں کھانا شروع کر دیے، یہ سب جو ہوتا ہے۔ تو لہذا اسلامی زندگی جو بھی گزارتا ہے اللہ کی مہربانی سے اس کو فضل و کرم اللہ کا شامل ہوتا ہے اور اس کے لیے زندگی بہتر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپنانے کی صحابہ ہر چیز میں کوشش کرتے تھے۔ کچھ باتیں اللہ کے پیارے رسول نے لفظ کے ذریعے بتائی، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ایسے آپ نے بتایا، اور کچھ چیزیں کرنے کے لیے بتائی نہیں، آپ کرتے تھے، یہ کام کرو نہیں بولے لیکن آپ کرتے تھے، اس کو بھی صحابہ نوٹ کیے، صاحب اللہ کے رسول یہ کام کیا، ہم یہ کام کریں۔ اس کی کئی مثالیں بار بار میں دے چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی مکے سے مدینے کو آتے، اللہ کے رسول جہاں سوئے وہاں سوتے، جہاں استنجا کرے وہاں بیٹھ کر استنجا کرتے، استنجا نہیں بھی آیا تو وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ کسی صحابی نے دیکھا کہ آپ گرمی کے دن میں بٹن نکال کے بیٹھے، انہوں نے بھی بٹن ہمیشہ کھلا رکھا، ان کے بیٹے کو بھی تاکید کی کہ صاحب بٹن مت لگاؤ۔ اللہ کے پیارے رسول کی دیکھا میں نے قمیص کو کہ بٹن تو تھا لیکن اللہ کے پیارے رسول لگائے نہیں تھے۔ کسی نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدو کھاتے ہیں، اس کدو کو سالن میں تلاش کر کر کے کھاتے ہیں، گھر سے آ کے کہا دیا ہمیشہ ہر سالن میں کدو ڈال۔ ایسے کتنے واقعات ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے جس حالت میں دیکھا اس کنڈیشن کو، اس حالت کو اپنانے کی کوشش کی۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، ایک کدو کھانے کے لیے نہیں فرمایا، اور صاحب عبداللہ بن عمر سے یہ نہیں کہا کہ میں جہاں جہاں بیٹھا ہوں تم بھی بیٹھ کے وہاں استنجا کرو، یا جہاں جہاں سویا تم بھی وہاں سو۔ یہ سب اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول سے محبت اتنی ہو گئی تھی صحابہ کو کہ آپ کے ہر چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک اللہ کے رسول نے 36 اور 40 گھنٹے کا روزہ رکھا، وہ بھی رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے رسول منع فرماتے تھے، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ پیارے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو امام و اہل سنہ کرتے ہیں، بڑے امام، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار۔ چاروں اماموں میں سب سے بڑا درجہ اللہ کے پاس کس کا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ صاحب ان کا گریڈ کم ہے، ان کا گریڈ زیادہ، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن اللہ کے پیارے رسول سے محبت سب کو تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے سے کہیں جانا پسند نہیں کرتے تھے، بس حج کر کے آگے نا میں یہی مرنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول کی بستی میں مرنا چاہتا ہوں۔ کہیں گئے نہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی میں رہتے تھے، سواری بھی نہیں کرتے تھے، پیدل چل کے جاتے تھے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم کی غبار مل جائے گی، مٹی مل جائے گی میرے قدم کو تو میری نجات ہو جائے گی۔ اتنی محبت تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، روزانہ پڑھاتے تھے، بہترین کپڑے پہن کے آتے، خوشبو والے کپڑے پہن کے آتے، اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو بھی مدینے میں ان کا سبق سن کے جاتے، بڑے بڑے مالدار تو آتے، کوئی 10 گھوڑے بھیجتا، کوئی 50 اونٹ بھیجتا، کوئی کپڑے کے تھان بھیجتا، کوئی سونا چاندی بھیجتا، کیا کیا بھیجتے۔ امام مالک اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے، سب اٹھا کے دوسروں کو دے دیتے، سیدھا سادہ۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے، صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پہن کے بیٹھتے۔ ایک دن پڑھا رہے، تکلیف ہو رہی، ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں، سبق پورا کیا کرنے کے بعد ایک شاگرد سے کہا دیکھو جی بہت مجھے تکلیف ہو رہی ادھر ادھر، ذرا کپڑا میں ہٹاتا ہوں، دیکھو دیکھ تو بچھو تھا اور کئی جگہ ان کو ڈس لیا تھا، لیکن اللہ کے پیارے رسول کی حدیث سے اتنی محبت تھی اور اتنا احترام تھا حدیث کا کہ صاحب اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہا، کاٹ کے بچوں کو مارنا نہیں چاہا۔ ایسی محبت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیوی
ان سے بچے تھے، خوش تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فکر تھی کہ اللہ کے پیارے رسول کی ایک باندی تھی، میری باندی نہیں ہے نا، حالانکہ باندی کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا شوق دیکھیے کہ صاحب باندی نہیں ہے۔ بیوی سے کہا بیوی تم اگر اجازت دو تو میں ایک باندی رکھ لوں، اللہ کے پیارے رسول کی ایک سنت پر عمل ہو جائے گا۔ بیوی بھی ویسی تھی، کہا ضرور آپ اس خواہش کو پوری کیجیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک باندی خرید کر رکھے۔ کتنی محبت تھی اللہ کے پیارے رسول سے لوگوں کو، کیسی زندگی ان کی تھی، کتنی پیاری زندگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدا ہو جاتے تھے۔ آج بھی فدا ہوتے ہیں لیکن عمل سے نہیں، نام سے، زبان سے، نعرے سے، پروسیشن سے اللہ کے رسول کی محبت کا ثبوت دیتے، سوائے سنتوں پر عمل کر کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے کو اپناتے نہیں۔ تو اس طرح ہم سارے واقعات آپ دیکھیں گے، کتنے صحابہ ہیں، کتنے تابعین ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ ہندوستان کی تاریخ کے اندر بھی بہت سارے واقعات لکھے ہیں، ان میں سے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو دلی کے بہت بڑے زبردست عالم تھے، اور اس سے پہلے بھی جو علماء گزرے تھے، یہاں پورے کے پورے ہندوستان کے اندر صرف حنفی لوگ رہتے تھے، دوسرے لوگ نہیں رہتے تھے۔ البتہ بہت پرانے زمانے میں گجرات کے اندر اہل حدیث رہتے تھے۔ ان لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ آمین بولنا سنت ہے، زور سے رفع الیدین کرنا سنت ہے، بس انہوں نے رفع الیدین کیا، اتنا مارے لوگوں کو کہ صاحب مسجد سے باہر کیا، مسجد کو دھویا اور مارے، تلاش کر کر کے قتل کرنے تک کے لیے کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے اس سنت کو نہیں چھوڑا، اس پر عمل کرتے رہے۔ یہ تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ ہندوستان کے اندر ایسے واقعات آئے، ذرا سا کسی نے زور سے آمین بول دیا، مسجد اسی وقت نماز ختم ہوئی کے لیے مارنا شروع کر دیا، اور صاحب بہت مار کے مسجد سے باہر نکلا تھا، خبردار آنے سے کوئی مسجد کے اندر آنا نہیں۔ اور یہ کام صاحب وہاں بھی مسجد کے اندر آ گیا، اس کی پوری مسجد ہونی چاہیے، یہ غلیظ ہو گیا، کتا آ جائے کوئی بات نہیں، بلی آ جائے کوئی بات نہیں، وہاں بھی نجیس گندا آدمی مسجد میں آ گئے نا، اس کی پوری مسجد کو دھویا جاتا تھا۔ ایک زمانے کے اندر ایسے ہی شر پسند لوگوں نے جو دین سے واقف نہیں تھے، ٹھگ قسم کے لوگ تھے، لوگوں کو ٹھگاتے تھے، انہوں نے کتاب بھی لکھ دی، اخراج الوہابیین عن المسجد، جتنے وہابی ہیں ان کو مسجد سے نکالنا ضروری ہے۔ ویسے ہی نکالے میرے بھائیوں، ان لوگوں نے مار کھائی، سب کو، لیکن مارے نہیں کسی کو۔ جن لوگ ان کو مارے نا، الٹا یہ مارے نہیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنی مسجدیں بنائی، کتنے سال تک مقدمہ چلا کورٹ کے اندر کہ صاحب مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں آنے کی سب کو اجازت ہے۔ آخر میں کلکتہ کے کورٹ میں فیصلہ ہوا، اور ایک ہندو نے فیصلہ کیا اور 460 صفحے کا فیصلہ کیا، کسی کو اجازت نہیں ہے کسی دوسرے آدمی کو مسجد میں آنے سے روکے، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہو جاتا ہے، مسجد اللہ کے گھر، سب کو آگے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور اس نے یہ بھی لکھا، یہ جو وہابی لوگ ہیں ان کی مسجد، ان کی نماز ہی کتاب و سنت سے بالکل قریب ہے۔ یہ ہندو نے فیصلہ سنایا میرے بھائیوں، یہ 1820-30 کی بات ہوگی، اس وقت ایسے ہوا۔ لیکن ان لوگوں نے دیکھے کیا کیا، بس رفع الیدین اور آمین، اور کچھ اس وقت نہیں کر رہے تھے۔ اتنی بات پر ان کو مسجد سے نکالے، مارے، اور صاحب ان کی جائیداد کو جلا دیے، اس لیے کہ مسجد چھوڑ کے بھاگ گئے نا بہت سارے لوگ، اس ڈر سے مار کے ان کا گھر جلا دیے۔ سنت سے عمل کرنے کا شوق ہر زمانے میں رہا، ہر ملک میں رہا، آج بھی ہے الحمدللہ کہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آج بھی کتنی مسجدوں کو کر دیتے ہیں۔ یہی جو رائے چوٹی کا علاقہ ہے، وہاں ایک مسجد بنائی مسلمان، ابھی 3 سال پہلے تراویح کی نماز ہو رہی تھی، آگ کے ساتھ مار کے توڑ کے امام کا کان کاٹ دیے، 8 رکعت تراویح کون نہیں بولے،
یہ بدعت ہے، یہ وہاں بھی ان کو مارو پیٹو، ایسا آج ابھی 3 سال پہلے کی بات. لیکن سنت پر جو سب عمل کرنے والے ہیں وہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں. ان کی مسجدیں بن رہی ہیں، اللہ کی مہربانی سے کتاب و سنت کو سب سمجھنے لگے ہیں. حدیث صحیح کیا ہے، قرآن کے اندر کیا ہم کو حکم دیا گیا ہے. لہٰذا اللہ کے پیارے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی سکون کی گزرتی ہے، خیر و برکت کی گزرتی ہے، اللہ کی مہربانی شامل حال ہوتی ہے. لہٰذا سنتوں سے اعراض نہ کیجیے. سنتوں سے منہ پھیرنے کا 2 مطلب ہوتا ہے. ایک تو آدمی اللہ کے رسول کی سنت جانتا ہے، محبت ہے، پیار ہے، شیطان کا غلبہ ہے، عمل نہیں کر پاتا ہے. ایسے لوگوں کو تو اللہ معاف کرے گا. لیکن جو آدمی اللہ کے پیارے رسول کی سنت کا ہی انکار کر دے تو ایسے آدمی کے لیے بہت سخت سزا ہے. اللہ نے فرمایا کہ رسول کے راستے کو چھوڑ کے جو راستہ اختیار کرے گا اس کو ہم جہنم کے راستے پر پہنچائیں گے. لہٰذا ایسے ہونا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی سنتوں کی محبت ہونی چاہیے. بھلے سے عمل نہ کر پائے شیطان کے غلبے کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے، یہ دوسری بات ہے. لیکن سنت سے محبت ہونا چاہیے اور سنت پر جو لوگ عمل کرتے ہیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے. غالباً ہارون رشید کا دربار تھا کہ کسی آدمی نے کہا دیا، یا بنو امیہ کا دور تھا، یہ ایک آدمی نے کہا کہ ہاں جی کدو کی کھانے کی چیزیں کیا. اللہ کے رسول کو کدو پسند تھا. یہ کوئی بات تھی؟ کہہ دیا خلیفہ نے اس کو پکڑو اور قتل کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند تھی اس سے ہی اس کو اس نے ڈیگریڈ کر دیا، توہین کر دیا، انسلٹ ہو گیا اللہ کے پیارے رسول کی. اس کا رشتے دار بھائی تھا کہ بیٹا تھا تو کہا قتل کرو اس کو، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. علماء کی مجلس بیٹھی اور خلیفے کو سمجھائے کہ اللہ کے رسول نے جن لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اس میں ایک نہیں آتا، لہٰذا اس کو سزا تو آپ دے سکتے ہیں، قتل نہیں کر سکے. خلیفہ ٹھنڈا ہوئے. دیکھیے کسی زمانے میں سنت کی اتنی محبت تھی، اتنی عزت تھی کہ اللہ کے رسول کے خلاف کوئی کر دے، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف کر دے تو ایک زلزلہ آ جاتا تھا زمین میں. لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی کا نمونہ ہے. ہر چھوٹی سنت بڑی سنت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت کی زندگی دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اللہ کی محبت چاہتے ہو نا، نبی کے طریقے پر چل کر بتاؤ تو اللہ کی محبت تمہارے حال ہو جائے گی، شامل حال ہو جائے گی. اللہ کی محبت جب ہمارے شامل حال ہو جائے گی تو پھر دنیا کا کیا ڈر، دنیا کا کیا خوف، دنیا کی کیا فکر. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی باتوں کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر دے، آپ سے عقیدت کو بھر دے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا ہم سب کو شوق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. باقی دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. جو کمی رہ گئی تھی ہماری عبادتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور کر کے ہمارے نماز روزوں کو قبول فرما لے. آخری جو عشرہ آنے والا ہے شب قدر پانے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. جو لوگ محتاج اور بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محتاجی کو اور بیماری کو دور کرے. جو ضرورت مند اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پوری کرے. اللہ تعالیٰ دین اسلام پر ہمیشہ ہمیشہ ہم کو قائم رکھے اور اسی پر ہماری وفات ہو جائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.